برمنگھم یوکے میں پائے جانے والا قرآن کا پرانا نسخہ حضرت عثمان کے دور کے نسخے سے کتنا ملتا جلتا ہے؟ اس نسخے کا پیرس فرانس میں پائے جانے والے قرآن کے پرانے نسخے سے کیا تعلق ہے؟ کیڈبری چاکلیٹس کے بانی کا قرآن کی پریزرویشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ برمنگھم یوکے میں پائے جانے والے قرآن کے پرانے نسخے میں فونیٹکس، آرتھوگرافک اور لیکسیکل ویریشنز کی جو مسٹیکس ہیں وہ کیا ہیں اور یہ قرآن کے اصل پیغام اور اس کے مطلب کو کس حد تک متاثر کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، برمنگھم یوکے میں پائے جانے والے قرآن کا مینوسکرپٹ یا مصحف 2 صفحوں یا پارچمنٹس پر مشتمل ہے۔ یہ وہ مصحف ہے جو دہائیوں سے برمنگھم کی یونیورسٹی میں منگانا کلیکشن کے نام سے پڑا رہا۔ منگانا کلیکشن اصل میں قرآن کے مینوسکرپٹس کی ایک ایسی کلیکشن ہے کہ جو 1920 میں الفونسے منگانا نے، جو کہ ایک پریسٹ اور اسکالر تھا، اس نے مڈل ایسٹ کے بہت سے دورے کر کے اکٹھی کی تھی۔ یہ 3000 ڈاکیومنٹس پر مشتمل ہے اور اس پروجیکٹ کو ایڈورڈ کیڈبری نے، جن کے نام کی چاکلیٹس آج ہم کھاتے ہیں، یعنی کیڈبری چاکلیٹس، انہوں نے اسپانسر کیا تھا۔ تو یہ مینوسکرپٹ برمنگھم یوکے میں منگانا کلیکشن میں پڑا رہا، لیکن 2015 میں اس کو ریڈیو کاربن کیا گیا اور اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 568 سے 645 صدی عیسوی اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق 56 سال ہجرہ سے پہلے یا 24 سال ہجرہ کے بعد کا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ایک ایسا سائنسی طریقہ ہے جس سے قدیم چیزوں کی عمر معلوم کی جاتی ہے، خاص طور پر وہ چیزیں جو کبھی زندہ تھیں، جیسے کوئی جانور یا پرانے کاغذ یا لکڑی یا ہڈیاں وغیرہ۔ اس مینوسکرپٹ میں حجازی سٹائل کی عربی لکھی گئی ہے اور اس میں سورہ مریم یعنی قرآن کے چیپٹر 19 اور سورہ طٰہٰ یعنی قرآن کے چیپٹر 20 کے حصے پائے جاتے ہیں۔ منگانا کلیکشن میں موجود اس مینوسکرپٹ کو ان 2 صفحات کو ایک نام دیا گیا اور ایک نمبر لگایا گیا جو ہے 1572A۔ یہ جو 2 صفحات یا مصحف دریافت ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ دونوں صفحات قرآن کے ان 16 صفحات کا حصہ ہیں جو کہ فرانس میں پیرس میں پڑے ہوئے ہیں اور جن کو نام دیا گیا BNF ARBE 328C، یعنی بیبلیوتھیک نیشنل ڈی فرانس، یعنی فرانس کا قومی کتب خانہ۔ تو برمنگھم مینوسکرپٹ کے 2 پیجز میں سے ایک 2 پیج لیف پر سورہ الکہف کی 17 سے 31 تک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور دوسرے 2 پیج لیف پر سورہ مریم کی آخری آیات 91 سے 98 اور سورہ طٰہٰ کی پہلی 40 آیات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ سب اسی سیکوینس میں ہیں جس طرح ہم آج پڑھتے ہیں۔ اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برمنگھم مینوسکرپٹ اور فرانس والے مینوسکرپٹ کا جائزہ لیا گیا تو ان پر مین اعتراضات کس کے تھے اور کیا تھے، اور اس کے حق میں کتنے لوگوں نے اور کیا باتیں کی۔ ان میں سب سے نمایاں اور ضروری ہیں ایلبا فڈیلی، جو کہ اٹالین اسکالر ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کی ریسرچ نے برمنگھم قرآن مینوسکرپٹ کی ڈسکوری میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا، اور انہی کی ریسرچ کی وجہ سے 2015 میں ان مینوسکرپٹس کو ریڈیو کاربن کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ 568 سے لے کر 645 صدی عیسوی کے درمیان کے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر برمنگھم مینوسکرپٹ اور فرانس کے مینوسکرپٹ کو آج کے مدینہ مصحف سے کمپیئر کیا جائے، جو کہ سعودیہ میں سب سے زیادہ بکنے والا اور پرنٹ ہونے والا قرآن ہے، تو ان میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اختلافات کیا ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایلبا فڈیلی نے کہا کہ یہ اختلافات زیادہ تر اس انسان کی لنگوسٹک کیپیبلٹی، یعنی اس کی عربی زبان پر کتنی مہارت ہے، اس کی وجہ سے ہیں جس نے ان مینوسکرپٹس کو کاپی کیا۔ اس کے علاوہ اس میں فونیٹکس یا آواز کی ادائیگی کا فرق ہے، جسے صوتی اثرات بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی قرآن کو مختلف قرات کے ساتھ پڑھے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن 7 مختلف قرات کے ساتھ نازل ہوا۔ فار ایگزامپل، یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ کی مختلف قرات کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم ملک یوم الدین مالک یوم الدین۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ یہاں چاہے مالک یوم الدین پڑھیں یا ملک یوم الدین پڑھیں، اس کے مطلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی وہ یہی رہے گا کہ انصاف کے دن کا حاکم یا انصاف کے دن کا بادشاہ۔ جیسا کہ انگلش میں اتوار کو سنڈے بھی کہا جاتا ہے اور کچھ ڈائلیکٹس میں سنڈے بھی کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ اردو میں ہم کتاب کو کتاب بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کتاب بھی کہتے ہیں، اور آرتھوگرافک یا ایک ہی جیسے الفاظ کے ڈیفرنٹ سپیلنگز کا فرق ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہم صلاۃ یعنی نماز کے دو مختلف سپیلنگز کو دیکھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة قل ان صلاتی ونسکی۔ آپ نے دیکھا کہ ان دو مختلف سپیلنگز کے باوجود اس کے مطلب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یا لیکسیکل ویرینٹ یعنی ایک ہی چیز کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کرنا، جیسا کہ دل کو یعنی ہارٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں قرآن میں اللہ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جس کا مطلب ہے کہ ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے ہی نہیں۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 10 میں اللہ کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، جس کا مطلب ہے کہ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دل کے لیے دو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے اس خاص آیت کے خاص تناظر میں، یعنی ایک جگہ قلب کا لفظ استعمال کیا گیا اور دوسری جگہ فواد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ناظرین، البا فڈیلی نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ سب سو کالڈ مسٹیکس بے معنی ہیں اور قرآن کا اصل مطلب اور پیغام ان کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ برمنگھم قرآن مینوسکرپٹ حضرت عثمان کے فائنل کیے ہوئے قرآنک ٹیکسٹ سے تقریباً ملتا جلتا ہے، اور ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کنفرم کرتی ہے کہ یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یا ان کے بالکل بعد کا ہے، یعنی رسول اللہ کی ظاہری زندگی کا دورانیہ تھا 570 سے 632 صدی عیسوی، اور یہ نسخہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے بعد 94% یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ 568 سے لے کر 645 صدی عیسوی کا ہے۔ سب سے بڑھ کر البا فڈیلی نے کلیئر کیا کہ یہ وہ میٹیریل بھی نہیں ہے جسے پالمسیسٹ کہتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی اس پر کچھ نہیں لکھا تھا، جس کو مٹا کر یہ والا ٹیکسٹ بعد میں لکھ دیا گیا یا عثمانی قرآنک ٹیکسٹ سے کاپی کر لیا گیا ہو۔ فائنلی اس نے مانا کہ مسلمانوں کا قرآن کے تبدیل نہ ہونے کے بارے میں دعویٰ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ The two leaves that have been carbon dating were put together with other 7 leaves coming from another manuscript, and probably they were put together in the same manuscript, the 1572, because of the similar script. The script is the Hijazi script. I remember the scholar Alba Fideli, this is now me talking. I remember the Alba Fideli who actually discovered this manuscript, right? And she came to UC Berkeley and she gave a lecture. So I took my class over there and we actually heard her speak. And there were other professors there that were sitting and kind of just sitting and they were like sort of chomping at the bit, ready to ask questions. And she said, let me get through my presentation. And then finally a professor said, so what's the big deal with this manuscript? How many variants are there and how different is it? And she just said, you know, it's exactly the same as what Muslim tradition says. There are no differences whatsoever. It's on vowel text, right? For the most part, but there are no changes to the consonantal skeleton. Muslims know exactly how to recite it. There are 10 qira'at. There are 10 multiply transmitted ways of reading the consonantal skeleton, and they all fit in perfectly with this manuscript. So then when Ehrman says here, I'll just finish with this. He says, back to my question, if Muslim scholars over the centuries from the beginning made dead sure that when they copied their sacred text, they didn't change anything, why didn't Christian scribes do the same? اب آتے ہیں اس بندے کی طرف جو اعتراض اٹھانے میں سب سے آگے تھا۔ 20ویں صدی کے وسط میں ریویژنسٹ اسلامک اسٹڈیز موومنٹ کا بانی جان وینسبرو،
جس کا ذکر پچھلی قسط میں بھی ہوا تھا، جس کا یہ کہنا تھا کہ قرآن اصل میں بنو امیہ کے دور میں انفلوئنس ہوا یا لکھا گیا۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ٹیکنیک کے آنے کے بعد اب یہ ویو زیادہ تر اسکالرز ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور برمنگھم کے نسخے کے بعد تو یہ بات اور بھی واضح ہو چکی ہے کہ وینسبرو کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ برمنگھم کے نسخے کی کاربن ڈیٹنگ کے بعد یہ بات واضح ہے کہ یہ نسخہ، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، رسول اللہ کے دور کو اوور لیپ کرتا ہے، یعنی یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا بھی ہو سکتا ہے اور ان کے فوراً بعد 10 سے 20 سال کے اندر کا بھی، یعنی 568 سے 645 صدی عیسوی۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے مطابق 95% یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانور جس کی کھال پر یہ نسخہ لکھا گیا، اس کو 568 سے لے کر 645 صدی عیسوی کے درمیان ہی ذبح کیا گیا، اور اس نسخے اور آج کے قرآنی نسخے کے درمیان مماثلت قرآن کے تبدیل نہ ہونے کے دعوے کو سچا ثابت کرتی ہے۔ ایمیلیو پلاٹی، جو کیتھولک یونیورسٹی آف لیوون میں پروفیسر تھیں، بتاتی ہیں کہ زیادہ تر اسکالرز وینسبرو کے دعوے کو غلط سمجھتے ہیں کہ قرآن بنو امیہ کے دور میں لکھا گیا یا انفلوئنس ہوا یا چینج ہوا۔ To get that answer, I'll turn to the Cambridge Companion to the Quran. This is published by Cambridge University Press. Professor of the Quran from the University of Berlin, Angelica Neuwirth. She's saying that the radical attacks in the 1970s from people like Patricia Crone, Michael Cook, John Wansborough, which really criticized the traditional Muslim narrative of the origins of the Quran, this radical revisionist attack has basically been abandoned by scholars. It's been looked at, it's been analysed, assessed, and it's been found wanting. So it's now been discarded. These radical theories peddled by certain well-known, shall we say, missionaries, like I'll mention one name, J. Smith. These have been discarded now by serious scholars. ناظرین، اب یہاں پر کچھ مزید اسکالرز کی رائے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ محمد عیسیٰ ویلی، لیڈ کیوریٹر فار پرشین اینڈ ٹرکش مینuscripts ان برٹش لائبریری، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جمعیت کوئی اتنے امیر لوگ نہیں تھے کہ وہ اینیمل سکنز کو دہائیوں تک سٹاک میں رکھ سکتے اور پھر جب دل کرتا اس پر لکھ پاتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ برمنگھم میں دریافت ہونے والے یہ مینuscript یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں ہونے والی قرآن کی کمپائلنگ یا کوڈیفیکیشن جو سمجھا جاتا ہے اس سے بھی بہت پہلے ہوئی، یا یہ بھی زیادہ پاسبل ہے کہ یہ نسخے ان کے دور سے بھی پرانے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں برمنگھم والے نسخے کے کنٹینٹ اور اس کے حجازی اسکرپٹ میں ہونا مسلمانوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پروفیسر ڈیوڈ تھامس، پروفیسر آف کرسچینٹی اینڈ اسلام ایٹ یونیورسٹی آف برمنگھم، جو برمنگھم میں دریافت ہونے والے نسخے میں لیڈ کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ برمنگھم میں دریافت ہونے والے نسخے کے بارے میں تقریباً یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جس جانور سے یہ لیا گیا وہ جانور رسول اللہ یا ان کے فوراً بعد زندہ تھا، یعنی یہ آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پارچمنٹ جس پر یہ لکھا گیا ہے یہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 20 سال سے بھی کم عرصے میں لکھا گیا ہے، جس سے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ قرآن کسی بھی تبدیلی سے نہیں گزرا، تبدیل نہیں ہوا، اور جب یہ لکھا گیا وہ زمانہ اس کے وحی کی صورت میں اترنے سے بہت قریب ہے۔ ڈیوڈ تھامس یہ بھی کہتے ہیں کہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یہ بتاتی ہے کہ وہ جانور جس پر قرآن لکھا گیا وہ کب ذبح کیا گیا، نہ کہ یہ کہ اس پر قرآن کب لکھا گیا، کیونکہ ان پارچمنٹس یا مصاحف یا مخطوطات کو سالوں تک محفوظ رکھا جا سکتا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ 650 سے 655 صدی عیسوی کے درمیان حضرت عثمان کے دور میں ہی کمپائل یا اکٹھا کیا گیا ہو۔ دوسرے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کو ہر دو صورتوں میں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، یعنی فائنلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کے دور میں کیا گیا ہو، یعنی ہر دو صورتوں میں یہ نسخہ رسول اللہ کی زندگی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے مطابق اس وقت یہ جانور زندہ تھا جس کی کھال پر یہ لکھا گیا، اور زیادہ سے زیادہ حضرت عثمان کے دور تک کا ہو سکتا ہے، اس سے آگے کا نہیں۔ جبکہ اوپر ہمیں محمد عیسیٰ ویلی یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ مسلمان اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ ڈھیر سارے جانوروں کو ذبح کر کے ان کی کھالوں کو سالوں تک محفوظ کر سکتے اور پھر جب چاہے اس پر لکھ سکتے۔ ناظرین، جوزف ای بی لمبرٹ
ہفنگٹن پوسٹ میں برمنگھم کے نسخے کے حق میں لکھتے ہیں کہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے نتائج کسی حد تک یہ بتاتے ہیں کہ قرآن اسلام کے آنے کے پہلے 10 سال کے اندر ہی لکھا گیا تھا، یعنی اسلامک سینچری کے پہلے 10 سال میں۔ اور اس لکھے گئے ٹیکسٹ کا آج کے لکھے ہوئے قرآنک ٹیکسٹ کے جیسا ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ویسٹرن ریویژنسٹ تھیوریز قرآن کے اوریجن کے بارے میں بے بنیاد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امپیریکل فائنڈنگز یعنی ڈائریکٹ مطالعہ، ایکسپیریمنٹس اور اویلیبل ڈیٹا کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کی سچائی اور حفاظت کے بارے میں جو روایات آج تک بتائی ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ That there have been of the Quran and all the speculations there have been regarding the compilation of the Quran within Western scholarship. Some which say that the Quran actually began earlier than the Muslims say it began, or some which say that the whole history of it actually went another 200 years after the time of the Prophet Muhammad. None of those are actually grounded in studies of the available manuscripts. As more and more manuscripts have become available, we've been able to confirm with greater and greater accuracy, scientifically, as empirically as one can, that the story that the Muslims have of the compilation of the Quran is, for the most part, accurate. یعنی سنا مینوسکرپٹ کے بعد جس کا پچھلی قسط میں ذکر کیا گیا، برمنگھم مینوسکرپٹ کے آنے سے یہ بات ساری دنیا پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور جن تبدیلیوں کی نشاندہی کی گئی وہ زیادہ تر قرات کی یا آواز کی ہیں۔ ایک ہی چیز کے بارے میں ڈیفرنٹ الفاظ کے استعمال کرنے کی تبدیلیاں ہیں، جو کسی بھی صورت میں قرآن کے ایسنس، اس کے مطلب اور اس کے پیغام کو بدل نہیں پائیں۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ناظرین، قرآن کی حقانیت کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دیں تاکہ ہم اس پر مزید کام کر سکیں۔ شکریہ۔